الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. قابل قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا فضل کرم، اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں بے حد و بے حساب ثناء و تحمید کہ جس نے ماہ رمضان برکتوں برا نصیب کر رکھا ہے۔ 13 رمضان المبارک، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دن یہی تھے اور آقا کونین سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے شہر کا دفاع کرنے کے لیے، کافروں کا راستہ روکنے کے لیے آپ بدر کے میدان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہی ماہ مقدس ہے، لہذا ان مقدس ارواح کے حضور بھی ایصال ثواب کا سلسلہ کرتے رہنا چاہیے کہ اصحاب وہ عظمت کے شاندار شاہکار ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تیار کردہ وہ ہدایت و ایمان کے مینار ہیں جنہیں دیکھ کر سمت درست کرنا ہوتی ہے اور جن کا ایمان معیار ایمان ہے، تو ان کی بارگاہوں میں اس ایصال ثواب کے سلسلے جاری رکھیں، کیونکہ انہی کے ذریعے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے اور انہی کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے قرآن پاک کے اول مخاطب جو لوگ ہیں وہ وہی ہیں جنہیں یہ شرف کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ نصیب رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مزارات پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آج سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج اور سورۃ المؤمنون کی انشاءاللہ تلاوت کی جائے گی۔ سورۃ الانبیاء نام سے بالکل ظاہر ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام کے تذکرے موجود ہیں، نام بھی، اسم پاک بھی ان کے ذکر ہیں، ساتھ ان کے کمالات بھی ذکر ہیں، معجزات بھی ذکر ہیں، ان کی چند واقعات، ان کی آنے والے زندگی میں پیش آنے والے ان کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر ان کی قوم کا ذکر ہونے کے ساتھ ساتھ اس صورت پاک میں اسلام کی ابتدائی عقائد جو ہیں، قیامت، توحید، رسالت، اس کی طرف بھی دلائل دیے گئے، وضاحت مزید کی گئی، اور اس لیے کہ تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ اور اسی صورت میں وہ مزید ان کے اعتراضات کہ وہ کہنے لگے کہ دیکھو رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے جو بشر ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے، بازاروں میں آتا جاتا ہے، تو ہم اس کو کیسے رسول مانیں؟ تو انہیں کہا گیا کہ تم نا اہل کتاب سے رابطہ کرو، دوست تو ہیں تمہارے، فرینڈ تو ہیں ہی، ان سے پوچھو، یہودیوں سے پوچھ لو، عیسائیوں سے پوچھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے، اور سارے نبی انسانوں کی بستی میں آئے ہیں اور انسانوں کے لیے آئے ہیں اور انسانوں میں سے آئے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ انسانوں میں سے آئے ضرور ہیں لیکن انسانوں جیسے نہیں رہے، کیونکہ انہیں اللہ نے اپنی خاص صلاحیتیں، خاص کرم، خاص قدرتیں، خاص شانیں، خاص فضیلتیں ان کو عطا کرائی ہیں، کی ہیں، کیونکہ وہ بندوں میں اللہ کے نمائندے ہوتے اور اللہ کا پیغام سناتے، ادھر مخلوق میں شامل ہیں، ادھر رب العالمین کی بارگاہ سے پیغام لیتے ہیں، تو یہ شرف اللہ خصوصی طور پہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو سید البشر ہیں، سید المرسلین ہیں، اس لیے ان کو بتایا گیا کہ تم اہل کتاب سے رابطہ کرو، ان سے پوچھو۔
پھر اسی صورت میں یہ کفار مکہ جو ہیں وہ فرشتوں کے بارے میں کہتے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ بیٹے تم اپنے لیے پسند کرتے اور اللہ کی طرف منسوب بھی کر رہے ہو کہ نعوذ باللہ تم بیٹیاں منسوب کر رہے ہو۔ فرمایا گیا اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ ایسے رشتوں سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، وہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں فرشتے۔ اس صورت کا آغاز جو ہے نا وہ بالکل اس طرح کیا گیا کہ بتایا گیا کہ لوگ جو ہیں یہ بالکل ہی غافل ہیں، حالانکہ ان کا حساب کا وقت جو ہے نا وہ بالکل قریب ہے۔ یہ تو اکاؤنٹیبلٹی آف پیپل کا جو خاص وقت رب العالمین نے رکھا ہوا ہے وہ بالکل قریب ہے، اور لوگ غفلت میں پھر رہے ہیں۔ یعنی بے ثباتی دنیا کی اس نے اتنا افیکٹ کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ مسلسل دنیا میں اعراض کیے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تو انہیں بتایا گیا کہ ان کا یہ غفلت میں پڑنا ان کے لیے یہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ بالکل اتنی بے توجہی اور غفلت میں ہے کہ حالانکہ ان کا حساب کا وقت قریب ہے۔ یہاں موت اور قیامت کے قرب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں اس طرح میں اور قیامت قریب ہے۔ یعنی قرب قیامت کا زمانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے شروع ہو چکا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ یہ قرب قیامت کی طرف مسلسل جا رہا ہے، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے جب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو قیامت قریب ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت قریب ہے اور موت قریب تر ہے، یعنی موت بالکل قریب ہے۔ اس لیے موت کا وقت اور قیامت کا وقت اس کو مقرر نہیں کیا گیا، معین نہیں کیا گیا، یعنی بتایا نہیں گیا کہ موت کب آئے، اور جیسے ہی بندہ مرتا ہے تو اس کا حساب کتاب قبر میں شروع ہو جاتا ہے، اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو مرتا ہے گویا وہ قیامت کی منزل کی طرف بڑھ گیا ہے، جس نے مرنا ہے اس نے دوبارہ تو نہیں آنا۔ اس لیے قیامت قریب ہے، موت مطلب یہ ہے کہ موت قریب ہے، جیسے ہی بندہ مرتا ہے تو وہ قیامت کی طرف اس کا قدم بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح موت کی تیاری کا حکم ہے، کیونکہ موت وہ ایک شعر بھی اس طرف ہے کہ اے ہر لمحہ بندے کو موت کی طرف لے کے جا رہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یعنی ہر ایک لمحہ، یہ گاڑی کو اپنے گھڑی کو غور سے دیکھیں نا، جو جس کا ایک ٹک 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 ہو رہا ہے، یہ جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے تو بندے کی عمر گھٹتی چلی جاتی ہے۔ جی یہ عمر بڑھتی ہے، ہم کہتے ہیں بڑھتی نہیں ہے، در حقیقت گھٹتی ہے۔ ہم تو سالگرہ منا کے خوب خوشیاں مناتے ہیں، آج اس ملک کا تو ایک فیشن ہے کہ سالگرہ منائی جاتی، ہونی چاہیے، یاد چلو رہے بندہ کہ میں دنیا میں آیا ہوں، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو سال گرہ نہیں لگتی، گرہ ٹوٹتی ہے۔ ایک سال کم ہوتا ہے زندگی تو وہی لمیٹڈ ٹائم ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے، اس نے بڑھنا تو نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں کی موت قریب ہے اور وہ غفلت میں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ بیمار ہونے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، جی، اور موت سے پہلے حیات کا قبل موتک، اپنی حیات کو غنیمت جانو مرنے سے پہلے۔ یعنی یہ جو ہمیں غنیمت کے طور پہ لمحات ملے ہیں اس کو ضائع نہیں کرنا، ایک ایک لمحہ ہمارا بڑا قیمتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم شام کو پاؤ تو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح پاؤ تو شام کا انتظار نہ کرو۔ یعنی اتنا قدر کرو اپنی زندگی کے کہ کوئی لمحہ تمہارے ضائع نہ ہو، کوئی قیمتی لمحہ ضائع نہیں ہونا، ہر لمحہ ہی قیمتی ہے۔ اس لیے لاو و لاو میں بیٹھے رہنا، گپیں لگاتے رہنا، ایسا کام کرنا جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہو،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کے اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ ہر اس بات کو چھوڑے جو لغو ہے، جس کا فائدہ نہیں، یعنی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ جی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی کھیل سیر تفریح نہ کرے، کیونکہ اس سے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، روح کو جو ہے وہ حلاوت ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے، ایسی چیزیں جائز ہیں جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، لیکن ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہیں اور اس میں اپنی زندگی گپیں لگانے پر لگا دیں، فوش ڈرامے دیکھنے پہ لگ گئے ہیں جناب، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ایسا کام کریں جس سے دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، بغیر فضول غفلت میں وقت نہیں گزرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر ہر روز پکارتی ہے میں پردیس ہوں، تنہائی ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں، یعنی قبر یاد کرتی ہے، ہم یاد نہیں کرتے۔ جہاں ہم نے جانا ہے اس نے ہمیں یاد کرنا ہے۔ اب نرم بیڈ پہ سو رہے ہیں، لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ نہ جانے کس وقت یہ بیڈ ہم سے چھین لیا جائے اور اگلی رات ہمیں قبر میں ہی نہ جانا پڑ جائے۔ اس لیے جتنا ہم موت کو یاد کریں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکثر جو ہے نا حازم اللذات، موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ اس سے لذتیں ٹوٹتی ہیں، لذتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو قرآن یہاں کہتا ہے کہ غفلت میں وقت نہ گزارو، موت جو ہے حساب کا وقت قریب ہے، اسے قریب ہی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی موت، ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو دعائیں ملی ہیں وہ دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم واعوذ بک من سکرات الموت، مختلف دعائیں ہیں جس میں آخرت میں کے عذابوں سے، قبر کے عذابوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے یہ دعائیں مانگی ہیں، ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تو نام سن کر لوگ، نام لے لے کے لوگ جنت میں جائیں گے جی، لیکن آپ ہمیں فرما رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں کہ میں تمہارے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں اس لیے تاکہ تم میری سنت سمجھ کر گناہوں سے پناہ مانگو، شیطان سے پناہ مانگو۔ روایت ایک دعا یہ بھی موجود ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ دعائیں مانگنی ہے تاکہ اللہ فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ایمان کی سلامتی رہے۔ قبر کا عذاب بھی فتنہ ہے، قبر میں جانا یہ کوئی آسان تھوڑا ہے، مشکل ترین مرحلہ ہے قبر میں جانا، کیونکہ جو بندہ قبر میں کامیاب ہو گیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قبرستان میں جاتے اور کوئی بندہ دفن کر رہے ہوتے تو آپ تنہائی میں جا کے الگ جگہ ہو کے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ وہ عثمان غنی ہے جو 2-3 مرتبہ جنت خرید چکے ہیں، جن کی جنتی ہونے کا اعلان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیکن قبر کا خوف دیکھیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ قبر پہلی منزل ہے، اگر اس میں بندہ کامیاب ہو جائے تو بعد میں آنے والی منزلوں میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبر و حشر کے عذابوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی سورۃ پاک میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک بھی موجود ہے کہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے، دلائل ان کے ختم ہو گئے، حقانیت سچائی غالب آ رہی ہے، آخر سب نے فیصلہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی جائے اور اس میں ڈال کے ہمیشہ کے لیے سلسلہ ختم کر دیا جائے۔ یہ جھوٹوں کی پرانے طریقے ہیں، ظالموں کے پرانے طریقے ہیں۔ سچ والے ایسا نہیں کرتے، سچ والے صبر کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں۔ دلائل کی جنگ کو جانوں پر جا کے ختم کر دینا اور مارنے پہ شروع ہو جانا، یہ اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ برے لوگوں کا طریقہ، کافروں کا طریقہ ہے کہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ دلائل سے بات کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیلوں کے سامنے جواب نہیں، پکڑو ان کو جلاؤ۔ بہت بڑی آگ، اتنی آگ جلائی گئی، تفاسیر میں آتا ہے کہ فضا میں
کوئی پرندہ اگر اوپر سے گزرتا نا وہ جھلس کے نیچے گر جاتا، جل جاتا۔ اس آگ میں انہوں نے جلانے کا پروگرام بنایا۔ منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور پھینکا گیا، اور جیسے ہی پھینکا جا رہا تھا تو حضرت جبریل امین تشریف لائے، عرض کی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا دیکھنا ہی کافی۔ اس وقت آپ نے حضرت جبریل امین کی مدد کو نہیں لیا۔ وہ اس لیے نہیں لیا ہے کہ امتحان کا وقت ہے، امتحان کے وقت دعا کرنا گویا امتحان سے بچنے کے مترادف ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے مقبول بندے اس مقام، وہ تو ویسے بھی خلیل ہے نا، وہ تو مقام قرب کے عظیم منزل پہ فائز، وہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی اور درمیان میں آ جائے؟ اس لیے آپ نے فرمایا نہیں۔ دوسرا، امتحان کے وقت دعا نہیں کی جاتی، اگر اس وقت دعا کرو تو پھر امتحان نہیں رہتا۔ اس لیے آپ نے کہا وہ اللہ کا دیکھنا ہی نا میرے لیے کافی ہے۔ ادھر انہوں نے آگ میں ڈالا، انہوں نے شور برپا کر دیا کہ جل گئے، ختم ہو گئے۔ عرش کی بلندیوں سے آواز آئی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی ٹھنڈی ہو جا۔ اور فوراً ہی ساتھ ہی فرمایا ٹھنڈی بھی ہو وسلامن، اور سلامتی والی، کیونکہ ٹھنڈ بھی تو نقصان دیتی ہے، ٹھنڈ بھی تو تکلیف دیتی ہے۔ تو جیسے ہی فرمایا نا او فائر ویکول اینڈ سیفٹی فار ابراہیم، ساتھ ہی فرما دیا تاکہ سیفٹی بھی ہو، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو تکلیف، سلامتی والی۔ اور 7 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے۔ ایک دن نمرود اور اس کی بیٹی مال کے چھت پر چڑھے تو پتہ کریں کیا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو آپ وہاں ہی چہل قدمی فرما رہے ہیں، جس طرح باغ میں ٹہلتے نہیں۔ وہاں سے ہی نمرود نے کہا تیرا رب بڑا طاقت والا ہے۔ اس نے تو اتنا کیا چپ ہو گیا نا، تو اس کی بیٹی نے کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ موجود ہے، اور اس کا تذکرہ بھی اسی صورت پاک میں کیا گیا، اور اس صورت کے بالکل آخر میں یہ اعلان کیا گیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ تھوڑے تھوڑے علاقے اور تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے اور تھوڑی تھوڑی قوموں کے لیے، حدود اربع کے مطابق فلاں نبی فلاں وقت فرمایا، وہ سب سلسلے ختم، اب نبیوں کے تاجدار آ رہے ہیں۔ اب جس کے لیے میں رب ہوں اس کے لیے میرا یہ نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، جس کا میں رب، اس کے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے میرا یہ محبوب رحمت، آپ رحمت ہیں ہر جہان کے لیے، سب جہانوں کے لیے۔ اور رحمت جو ہے یہ بالکل اللہ فرماتا ہے جو رحمت ہے نا، وہ رحمت بالکل قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکوکاروں کے قریب ہے یہ رحمت، کیونکہ اللہ کی رحمت قریب ہے، نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ کیوں؟ نبی قریب ہے کیونکہ رحمت ہے۔ اگر رحمت نہ ہو تو رہنا جینا مشکل ہو جائے، چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، وجود ہی ختم ہو جائے، کیونکہ نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، وہ الرحیم ہے۔ اور ان کے بارے میں بھی فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، وہ خود الرؤوف ہے، اس کو کسی نے رؤوف نہیں بنایا، لیکن نبی پاک کو اللہ نے رؤوف بنایا، اللہ نے رحیم بنایا، اور ان کی رحمتیں بھی اللہ ہی کی عطا کردہ رحمتیں، اس کی رحمت کا مظہر ہیں۔ لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت
اتنی عام اس لیے کی گئی. علامہ لوسی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام کائنات کے لیے رحمت ہونا آپ کا اس اعتبار سے ہے کہ عالم امکان میں ہر چیز کو اس کی استعداد کے مطابق جو فیض الہی ملتا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے ہی سے ملتا ہے. کیونکہ حدیث شریف یہ ہے اللہ یوتی انما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والا ہوں. اس کا یہ مطلب ہے کہ دیتا تو خدا ہی ہے لیکن وہ وسیلہ میرے دے رہا ہے. ہر بندہ چونکہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں لے سکتا، وہ قرب اس دیتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے دیتا ہے. اس لیے کچھ ساری زندگی پڑھتا رہے نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کو ایمان نہیں ملتا جب تک یہ نہ پڑھے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کائنات میں اللہ کی نعمتیں بٹ رہی ہیں، تقسیم ہو رہی ہیں. اور اللہ رب العالمین اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اعلان اس سورت کے آخر میں اس شان کے ساتھ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آگے دوسری سورت ہے سورت الحج. یہ سورت پاک بھی اللہ رب العالمین نے اس سورت پاک میں صاف ظاہر ہے نام جیسے الحج اس سورت میں آیا ہے، اور حج کا عظیم فریضہ جو ہمارے فرائض میں سے ایک ہے. اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت کا ذکر آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ مقرر کی گئی کہ اس وقت یہ جگہ ہے جہاں آپ اللہ کا گھر بنائیں. اور چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے زمین پر کون سا گھر بنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ مسجد حرام ہے، پھر مسجد اقصی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ان دونوں. اس کے بعد مختلف پھر یہ ہوتا رہا ہے، مدرک دوروں میں یہ گرتے بھی رہے ہیں بنتے بھی رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے دنیا میں جو گھر بنا ہے اللہ رب العالمین کا وہ بیت اللہ شریف ہے. اس سورہ پاک میں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ کہ جب ہم نے مقرر کیا ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتائی اللہ کے گھر کی، اس وقت کو یاد کرو اللہ تشرک بی شیئا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور گھر کو صاف رکھیں. طاہر بیتیہ and keep my house clean for person making tawaf of it and those who bow and prostrate. یعنی گھر کو صاف کرو، ایک تو بناؤ اور پھر گھر صاف رکھنا ہے، اس کو کلین رکھنا ہے. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے گھر بنانا بھی انبیاء کی سنت ہے، اور گھروں کو صاف رکھنا بھی، ان کی طہارت کا خیال رکھنا، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، یہ بھی اللہ کے نبیوں کی سنت ہے. اور اس سے پتہ چلا کہ مساجد کمیٹیوں کا اگر وہ مسجد کی خدمت کرتے ہیں متولی ہیں، ان کا سب سے پہلے نیک ہونا ضروری ہے، متقی ہونا ضروری ہے، اللہ کا خوف ہونا ان کے لیے ضروری ہے. اور اس کے بعد وہ مسجد کی خدمت کریں خادم بن کر، کیونکہ خادم بن کر مسجد کی خدمت کرنا یہ اعزاز ہے. اور اس میں وہ آنے والے نمازیوں کے لیے مسجد کو طہارت دیں، خوشبو سے معطر رکھیں، تاکہ آنے والے جتنی گھر کی صفائی ہوگی اتنا ایمان والوں کو عبادت میں حلاوت ملتی ہے، چاشنی ملتی ہے. تو اللہ کے گھروں کی صفائی کرنا، ان کی خدمت کرنا یہ عظیم کام ہے، یہ عظیم کام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبی کی ایک مائی صفائی کیا کرتی تھی جی، تو وہ رات کے وقت فوت ہو گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، صحابہ کرام نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کیا جائے، دن بھر کی تھکاوٹ مشقت ہے، آرام فرمائیں. تو انہوں نے خود ہی جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا. دوسرے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا مائی مجھے نظر نہیں آتی جو مسجد میں صفائی کرتی تھی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو اس کا تو وصال ہو گئے، ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کیا. آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر نبی پاک صحابہ کو لے کے اس کی قبر پہ تشریف لے گئے.
وہاں جا کر آپ نے پھر اس کی نماز جنازہ پڑھا اور اس کے لیے دعا مانگی. یہ کس وجہ سے اسٹیٹس مل رہا ہے؟ مسجد کی خدمت کی وجہ سے. اس لیے مسجد کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، رعایت کے لیے نہیں، یا کوئی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، کسی اور چکر مکر کے لیے نہیں. اللہ کے گھر کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرو. یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے. یہ عظیم کام ہے. صفائی بھی اور مسجد میں مصلی پہ کھڑا ہونا یہ نبی الانبیاء کی سنت ہے. واعظ و نصیحت ان پاکان امت کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، صحابہ اہل بیت کی سنت ہے. اس لیے لیکن یہ سب کام دنیا داری سے بچے. یہ یاد رکھو، دنیا داری یہ ہے کہ دنیا کے لیے، دنیا کی طلب کے لیے. اگر دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کی رضا خوشنودی ہو، نیت درست ہے، تو دنیا کماتے ہوئے بندہ دیندار ہے. اور اگر دل میں لالچ ہے، ہرس ہے، طمع ہے، دکھاوا ہے، فقط اپنے کوئی معاملات ہیں، وہ مصلی پہ کھڑا ہو کر بھی دیندار نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. دین ہمارا جو ہے نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہاں، جس کی زندگی اس آیت کے مصداق ہو جائے، وہ فیکٹری میں کام بھی کرتا ہے، وہ دیندار ہے. وہ بزنس کرتا ہے، وہ دیندار ہے. وہ مزدوری کرتا ہے، وہ دیندار ہے. وہ آفس میں بیٹھا ہے، وہ دیندار ہے. اگر یہ نہیں، وہ مصلی پہ بھی ہو، تسبیح بھی ہاتھ میں پڑھ کے پھرتا رہے، لمبی داڑھی جبہ دستار سمیت، وہ لوگوں کی نظر میں تو دیندار ہو سکتا ہے، رب کی نظر میں وہ دنیا دار ہے، کیونکہ اس نے نیت درست نہیں ہے. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. مسجد ہمارے لیے خوبصورت موقع ہے اپنے رب کو منانے کا. اور دعا کرو اللہ کرے یہ درمیان والی رکاوٹیں ذرا ختم ہو، دوبارہ ہمیں مسجد میں آنے کی اسی طرح توفیق نصیب ہو، اور اس سے پوری طرح فیض یاب ہونے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب ظاہری تقوی کی بات آ گئی. ظاہری تقوی یہ نماز، روزہ، حج، زکات جو ہم کرتے ہیں، یہ ہمارے تقوی کو ظاہر کرتا ہے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اس کے بعد یہ لباس میں ہم دیکھتے ہیں جناب، داڑھی شریف رکھ لے، یا ہاتھ میں تصویر رکھ لے، اور سر پہ دستار، جبے، کبے جو بھی آپ رکھیں، یہ سب تسبیح ہاتھوں میں رکھنا، یہ ظاہر کرتا ہے، یہ ہمارا ظاہری لک لائک جو ہے، یہ تقوی کی ظاہری علامت ہے. لیکن منزل اس وقت تک نہیں ملتی جب تک باطنی طور پہ بھی تقوی نصیب نہ ہو. ہم دو چیزوں پر مشتمل ہیں. ایک ہماری باڈی ہے، یہ ظاہری جسم ہے، ٹھیک ہے، ایک اسپرچولی طور پہ فزیکلی، اور دوسرا اسپرچل جو ہمارا دل ہے، ہارٹ، وہ کیسا ہے، اس میں بھی خوف ہے کہ نہیں. اب ایمان ہے نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے. صرف اقرار باللسان کا نام ایمان نہیں. صرف ظاہر حلیہ اپنا لینا، اگر صرف ظاہر حلیے سے کام چلتا تو پھر منافقین کو تو مسجد سے نہ نکالا جاتا. ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جو ڈالا جا رہا ہے، ان کے پاس تصدیق قلبی نہیں ہے، باطنی طور پہ نہیں. ظاہری طور پہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، جبے پہنتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن چونکہ باطن گندا ہے ان کا، ایمان ان کے اندر موجود نہیں ہے. ضروریات دینیہ کے وہ منکر ہیں، لک لائک اسلام والی، مسلمان والی ہے، لیکن ایمان سے وہ معروم ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان سے محروم ہے. وجہ کیا ہے؟ ظاہر بنایا ہوا ہے، وہ تو ٹیپ ٹاپ ہے، اندر سے کھانا خراب ہے، بد عقیدگی ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے. تو اب انہیں نہیں ملتی منزل، تو انہیں ملے گی جو ظاہر باطن جن کا ایک ہے. جی، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی جو تقوی اور کی چادر اوڑے ہوئے ہوں، ظاہری باطنی طہارت انہیں میسر ہو. اب دیکھیں، ظاہری تقوی تو یہ ہے، باطنی تقوی وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. The thing is this, and whoso respects the signs of Allah, and then it is from the piety of hearts.
اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ جو تو اللہ کی نشانیاں ہیں نا، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اللہ کی نشانی کیا ہے؟ نشانی عام طور پہ بھی نا ہم دیکھتے ہیں، جو چیز کو کہتے ہیں کوئی دے دے یار، جسے دیکھ کے تو یاد آ جائے، تو کوئی انگوٹھی دے دیتا ہے، کوئی قلم دے دیتا ہے جی۔ وہ ایک بندے سے قیمتی انگوٹھی دے کے ایک دوست نے کہا یار چلو مجھے انگوٹھی دے دو، جو دیکھا بڑی قیمتی ہے، تو وہ سمجھے گا یہ صرف ایک سیاسی بیان دے کے مجھ سے لینا چاہتا ہے، یار یہ دے دو، تجھے اسے دے کے تجھے یاد کر لوں گا۔ اس نے کہا کہ ایسا کرنا میں نہیں دیتا، خالی انگلی دے کے مجھے یاد کر لینا۔ یعنی نشانیاں ایسے بھی دی جاتی ہیں، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہ نشانی اس لیے ہوتی ہے کہ دیکھنے سے نشان والا یاد آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے۔ شعیرہ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ کی نشانی پہاڑ وہ کیسے بن گئے؟ سارے پہاڑی تو اللہ ہی نے بنائے نا۔ صفا و مروہ سے بظاہر کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں کشمیر کے، پاکستان کے دیگر ملکوں میں دیکھیں سر سبز و پہاڑ ہیں، لیکن اللہ خصوصی طور پہ فرماتا ہے صفا و مروہ میری نشانی ہے۔ کس وجہ سے نشانی بنی؟ تو جب غور کرو گے پتہ چلے گا کہ ایک اللہ کی بندی، ایک نبی کی زوجہ، ایک نبی کی ماں پانی کی تلاش میں، بچے کے پانی کے لیے وہ دوڑی پانی کے تلاش میں، اس کے قدموں کے بوسے ان دونوں پہاڑیوں نے لیے، اللہ نے ان کو اپنی نشانی بنا دیا۔ صرف قدم لگے اللہ کی بندی کے، وہ نبیہ تو نہیں ہے، عورت تو نبی ہے ہی نہیں، ولیہ ہے۔ ولیہ کے قدم جس پہاڑ پہ لگ گئے، اللہ ان پہاڑیوں کو نشانی قرار دے رہا ہے۔ یہ جانور ہے نا جو قربانی کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، ان کو نشانی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ فرض کی ادائیگی میں یہ استعمال ہو رہے ہیں، یہ بھی نشانی ہوگی۔ تو جب اللہ کی طرف منسوب اللہ کے خاص بندے جن کے طلبوں کی برکت سے وہ نشانی، اب مقام ابراہیم پہ آپ نے دیکھا ہے پتھر ہے جس پر نشان لگ گیا، تو قدموں کے نشان کی وجہ سے مقام ابراہیم بھی نشانی۔ اچھا، جن کے قدموں کی وجہ سے وہ نشان بن گئے، وہ نشان بن گئے، وہ نشانی قرار دے گئی وہ چیزیں، تو کیا خیال ہے جن کے قدم ہے وہ نشانی نہیں؟ جن کے قدم لگے ہیں وہ بھی نشانی ہے کہ ان کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے اللہ اس پہاڑی کو نشانی بنا رہا ہے، پتھر کو نشانی بنا رہا ہے۔ پتہ چلا، اس لیے صاحب تفسیر رول بیان والے کہتے ہیں کہ بیت اللہ بھی نشانی ہے، مساجد بھی نشانی ہے، قرآن بھی نشانی ہے جی۔ اور اس کو وہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی ذات بھی نشانی ہے اور اولیاء اللہ کے مزارات بھی نشانی ہے۔ کیوں؟ صرف قدم کا نشان پہ گنبد بنا دیا جائے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، تو جہاں پورا اللہ والا لیٹا ہوا ہو وہ بھی جگہ اللہ کی نشانی ہے۔ کیوں؟ ان سے اللہ کی یاد آتی ہے، ان کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تو اس طرح وَمَن يُعَظِّمْ، کچھ بڑا ہی تقوی دار ہو لیکن اللہ کی نشانوں کا بے ادب ہو، گستاخ ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نشانی، اسماعیل علیہ السلام اللہ کی نشانی جی، تو کیا خیال ہے جو نبیوں کے امام سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نشانی، بیت اللہ اللہ کی نشانی، گنبد خضرا بھی اللہ کی نشانی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مقدس بھی اللہ کی نشانی۔ وَإِن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس لیے جبے کبے دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ یہ بندہ بہت بڑا متقی تقوی والا ہے، ہاں اس کو پرکھو، اگر وہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے نا، کائنات میں سب سے بڑی برہان اللہ رب العالمین کی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ جو بندہ اللہ کے نبی کا احترام کرے سمجھو اس کے دل میں تقوی موجود ہے، جو نبی پاک کی بارگاہ کا احترام کرتے ہیں سمجھو ان کے دلوں میں اللہ کا تقوی موجود ہے۔ اولیاء کاملین اور ان کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں اور ادب کرتے ہیں سمجھو ان کے ہاں باطنی تقوی بھی موجود ہے۔ تو اس صورت پاک میں وہ بھی ذکر کر کے بتا دیا گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے بلاؤ لوگوں کو، وَأَذِّن
فی الناس بالحج، لوگوں کو بلاؤ. یا اللہ یہاں تو میں 2-3 بیٹھے ہوئے ہیں، کس کو بلائیں، کون سنے گا، کیسے آواز پہنچے گی؟ تفسیر میں آتا ہے کہ حکم ربی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر چڑھ کے آواز بلند کرتے ہیں، اے لوگو اللہ تعالیٰ کے گھر کے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس گھر کا حج کرو، اور جو حج کرے گا اسے جنت ملے گی اور آگ سے وہ بچ جائے گا. یہ اناؤنسمنٹ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پہ. لیکن وہ آواز اتنی دور چلی کہ قیامت تک جس روح نے بھی آنا تھا اس نے یہ آواز سنی، اور جس نے، تفاسیر میں آتا ہے، جس نے کہہ دیا لبیک لبیک، اور جتنی بار اس نے لبیک کہا اتنی بار وہ کعبے کا حج کرے گا، اتنے اس کی حاضری ہوگی. لیکن سمجھ طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ اعلان حضرت ابراہیم سے کرا رہا ہے، آواز وہ دے رہے ہیں، اور جیسے ہی احرام پہن کے نیت کر کے بندہ تیار ہوتا ہے نفل پڑھنے کے بعد، آواز کب کی بلند ہوئی ہے؟ جب سے کعبہ بنا ہے کائنات میں. اور حاضری اس وقت بندے کی لگتی ہے جب وہ کفن سا پہن کے نفل پڑھ کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. اے مالک الملک، تیرے خلیل نے جو آواز دی تھی نا وہ تیرے کرم سے میں نے بھی سنی ہے، اب میں حاضر ہونے کے لیے حاضر ہو چکا ہوں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پتہ لگا کچھ لوگوں کی آواز اللہ بڑے دور پہنچاتا ہے. جی ابراہیم علیہ السلام کی آواز ہر روح تک چلی گئی. تو رب العالمین کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی آواز جس طرح قریب والے سنتے تھے دور والے بھی سنتے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والے کو یہ کمال ملتا ہے کہ اس کی آواز بھی گنبد خضرا تک پہنچتی ہے اور اس کی صورت بھی مصطفیٰ کریم اپنے محبت والے کی آواز بھی سنتے ہیں اور اس کو پہچانتے ہیں. پتہ چلا اللہ رب العالمین یہ کمال اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن جو ہدایت کے انوار ہمیں عطا کرتا ہے ان کو ہمیں سینوں میں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد الیک المشتکى بک المستغاث انت المستعان لا حول ولا قوة الا باللہ. مالک الملک رب کریم، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے کلام کی حضور کچھ وقت گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، کمی کوتاہی معاف فرما. اللہ کریم اس سے آنے والی، پھیلنے والی، ظاہر ہونے والی جو ہدایات ہیں اس کے انوار ہمیں نصیب فرما. ہمارے دل سے لے کے ہمارے گھروں تک رحمت نازل فرما. الہ العالمین اپنی محبت اور اپنے حبیب کریم کی محبت کا نور عطا فرما. الہ العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ملت اسلامیہ کو قہر و عذاب سے محفوظ فرما. الہ العالمین اس وبا اور بلا سے نجات عطا فرما. الہ العالمین جتنے مریض ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما. خدمت گزاری کے جتنے سلسلے ہیں اللہ انہیں قبول فرما. ریاکاری دکھاوے سے محفوظ فرما. اللہ کریم تیرے مقدس گھر بیت اللہ کے حج کا ذکر ہوا ہے، اللہ جو بظاہر رکاوٹیں انہیں دور فرما. اللہ کریم بار بار حج بیت اللہ، بار بار بیت اللہ شریف کی زیارت، عمرہ، بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں قدم کے قدموں میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.